آج ہم سیکشن 42 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے بارے میں بات کریں گے۔ سیکشن 42 جو ہے یہ ٹیکس ایگزمپشن کے بارے میں ہے۔ کن کی ٹیکس ایگزمپشن کے بارے میں ہے؟ یہ ڈپلومیٹ اینڈ کونسلر جو ہیں ان کی ٹیکس ایگزمپشن کے بارے میں ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی امپلائی کی ٹیکس ایگزمپشن کے بارے میں ہے۔ جب کوئی ڈپلومیٹ، کونسلر اور یونائٹڈ نیشن کا امپلائی پاکستان میں اپنی سروسز فراہم کرتا ہے تو انکم ٹیکس آرڈیننس کا یہ سیکشن 42 ہمیں بتاتا ہے کہ ان سروسز کے اوپر جو ان کو سیلری مل رہی ہوتی ہے، ریمونریشن مل رہی ہوتی ہے، پرکس اینڈ پریویلیجز مل رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت ہم ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتے، ایف بی آر ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتا۔ یہ ایگزمپشن جو ہے یہ ڈپلومیٹس اور کونسلر کو نہ صرف ٹیکس کے قانون کی روشنی میں ملتی ہے بلکہ جو ڈپلومیٹک اینڈ کونسلر پریونشن ایکٹ ہے اس کی روشنی میں بھی ملتی ہے۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشن پریونشن ایکٹ ہے اس کی روشنی میں بھی ملتی ہے۔ اسی طرح سیکشن 42 ہمیں فردر بتاتا ہے کہ اگر سٹیزن آف پاکستان ہے اور وہ یونائٹڈ نیشن کا امپلائی ہے اور یونائٹڈ نیشن سے اپنی سیلری وصول کر رہا ہے یا پینشن ریسیو کر رہا ہے تو یونائٹڈ نیشن کا امپلائی ہونے کی وجہ سے یا یونائٹڈ نیشن کی کسی ایجنسی کا امپلائی ہونے کی وجہ سے سٹیزن آف پاکستان جو پینشن وغیرہ ریسیو کر رہا ہے اس کے اوپر بھی انکم ٹیکس آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی اس سیلری کے اوپر اس کو ایگزمپشن حاصل ہے۔ تو ڈپلومیٹس اینڈ کونسلر کو یہ جو ایگزمپشن حاصل ہے یہ ایگزمپشن جو ہے صرف ان کی جاب کی حد تک ہے، یعنی وہ جو پوسٹ ہیلڈ کر رہے ہیں اور پوسٹ ہیلڈ کرنے کے اوپر جو ان کو سیلری مل رہی ہے، ریمونریشن مل رہی ہے، اس کے اوپر ان کو ایگزمپشن حاصل ہے۔ اگر کوئی ڈپلومیٹ یا کونسلر یا یونائٹڈ نیشن کا امپلائی پاکستان میں آ کے کوئی کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے تو اس کاروبار اور بزنس کی وجہ سے وہ جو اپنی آمدن ریسیو کر رہا ہے، گیٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کو کوئی ایگزمپشن حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک سیکشن 42 ایگزمپشن ریگارڈنگ ڈپلومیٹ اینڈ یونائٹڈ نیشن امپلائی۔ تو یہ جو ہم ایک ایگزمپشن کی ٹیکس سیریز بنا رہے ہیں یہ ویڈیو بھی اس حوالے سے تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔